الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عاشق رسول و آل رسول امام احمد رضا فاضل عجم و عرب علیہ رحمت و رضوان نے میرے آقا و مولا سید عالم علیہ السلام کی آل پاک جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں ان کی اس طرح آپ نے تعریف میں یہ اشعار کہے ہیں، اس کو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ چمن میں کیا ہوتے ہیں؟ پھول ہوتے ہیں، کلیاں ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ گلشن کہلاتا ہے، چمن کہلاتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا جو چمن ہے، جس کو ہم عرب چمنستان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں، میرے سرکار کے چمن میں جو کلی اور پھول ہیں اس کا تذکرہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا جو ہیں سرکار کی شہزادی، جو خاتون جنت ہیں، سیدنا مولا علی شیر خدا سید السادات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زوجہ پاک ہیں، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی پیاری پیاری والدہ مبارکہ ہیں۔ ان کے متعلق اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چمنستان مصطفیٰ کی کلی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور اس چمنستان مصطفیٰ کے جو دو بہکتے ہوئے پھول ہیں وہ امام حسن مجتبی ہیں، جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں،
اور امام حسین علی مقام جو سرکار کے دوسرے نواسے ہیں. اور حضور نے صرف یہی نہیں بلکہ نواسے فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، الحسن والحسین ہما ریحانتہ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے دونوں پھول ہیں. یہ دونوں کے دونوں شہزادے میرے کیا ہیں؟ پھول ہیں. اللہ. اسی لیے کہ جب پھول کو ہاتھ میں لیتا ہے آدمی تو کیا کرتا ہے؟ سونگتا ہے. تو میرے سرکار بھی اپنے دونوں شہزادوں کی تالو کو، سر کو سونگھا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیوں سونگ رہے ہیں؟ کیونکہ جنت کے پھول ہیں. صرف پھول ہی نہیں ہیں بلکہ آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سماعت فرما لیجئے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسن اور حسین جو ہیں میرے دونوں شہزادے نواسے جو ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں، جنتی بھی ہیں. اور جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے اور جنت میں جو بھی ہوں گے سب نوجوان ہی ہوں گے، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی بوڑھا بھی ہو کر مرتا ہے ایمان والا، لیکن جب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے کرم سے تو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا. کوئی عورت بوڑھی مرتی ہے، بڑھاپے میں انتقال کر جاتی ہے، لیکن اللہ پاک اس بوڑھی مسلمان عورت کو اپنے کرم خاص سے جب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا تو بوڑھی نہیں رہے گی بلکہ جوان حسین و جمیل عورت بنا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے کرم سے اس طریقے سے جنت میں داخل ہوگی. تو گویا معلوم ہوا کہ جنت میں جتنے بھی مرد آدمی ہوں گے سب جوان ہوں گے، بوڑھا کمزور کوئی نہیں ہوگا، سب جوان طاقتور ہوں گے. ان سب جوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما. ہم ایسے رسول کے ماننے والے ہیں میاں کہ جو رسول تو ساری کائنات کے بلکہ دین و دنیا کے اور اس دنیا کے ہر عالم کے وہ سردار ہیں، بلکہ ان کے شہزادے، ان کے خانوادے والے بھی سرداری کا شرف حاصل رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو حسنین کریمین کی بات ہوئی. آئیے اب ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا جو حسنین کریمین کی اماں جان ہیں، ان کے تعلق سے میرے کیا آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جتنی جنت میں عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار کون ہوں گی؟ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. آج ہم انہی مبارک ہستیوں کی یاد میں اس جلسے میں حاضر ہیں اور انہی کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یقین جانیے کہ ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، یہ اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے. ان کے ذکر سے آدمی جنتی بنتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ آئیے حدیث رسول سن لیجئے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی. اللہ اکبر. تو بولو اللہ کا چاہنے والا، رسول کا چاہنے والا جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً جنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو ان کی محبت کا دم بھرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور کیا چاہیے؟ کتنا آسان سودا ہے، ورنہ جنت میں جانا کوئی معمولی بات ہے. صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جب وہ جنتی کہلائے ہیں. جیسے کہ صحابہ نے میدان بدر میں شہادت کا جام نوش کیا، شہید ہو گئے، اور جنگ احد میں شہید ہوئے، جنگ حنین میں شہید ہوئے. جتنی جنگیں ہوئیں اسلام اور کفر کے درمیان، ان تمام جنگوں میں صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنگوں میں حصہ لیا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، کسی قبضے کے لیے نہیں، کسی علاقے پر اپنی حکومت جتانے کے لیے نہیں. ان کی جو لڑائیاں تھیں فقط اللہ کے لیے. کس کے لیے تھیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھیں، اللہ کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے تھیں. اپنی نہ نفس کے لیے لڑے، نہ ذات کے لیے لڑے، نہ کسی مال و زر کے لیے لڑے، نہ زمین جائیداد کے لیے جھگڑا کیے، بلکہ ان کی ساری لڑائیاں جو تھیں
وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تھیں. چنانچہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ بھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، آپ سوچتے ہوں گے کہ امام حسین شہید کیوں ہو گئے؟ حالانکہ آپ رسول کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حضرت مولا علی کے شہزادے ہیں، پھر آپ شہید کیوں ہو گئے؟ کس واسطے شہید ہوئے؟ کیوں شہید ہوئے؟ غرض و غایت کیا تھی؟ وجہ سبب کیا تھا؟ تو عزیزان محترم، اس کا مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ شہادت امام حسین کا بیک گراؤنڈ آپ کے سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، دنیا میں بہت سے لوگ کسی کا قتل کر دیتے ہیں یا پھر قتل کر دیے جاتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں قتل؟ یہ کوئی عورت کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی کرسی کے لیے، کوئی جہو حشمت کے لیے. جھگڑے جو ہیں دنیا کے انہی بنیادوں پر ہیں. کوئی دولت کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی عورت کے لیے لڑ رہا ہے. لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی لڑائی نہ دولت کے لیے تھی، نہ عورت کے لیے تھی، نہ تخت و تاج کے لیے تھی، نہ کسی دنیاوی جہو جلال کے لیے تھی. امام حسین کی لڑائی صرف اور صرف اس بنیاد پر تھی کہ یزید، جس کا نام تھا یا سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا تھا یزید. اپنے والد کے انتقال کے بعد یہ خود ساختہ اپنے آپ سے مسلمانوں کا امیر بن گیا. کہا کہ مسلمان، پورے دنیا کے مسلمانوں کا آج سے میں امیر ہوں، مجھے میری امارت کو مانو، میری صدارت کو مانو، میری بڑائی کو مانو. سب سے مطالبہ کیا اس نے، اور لالچیں دی لوگوں کو. کسی کو پیسے کی لالچ دی، کسی کو گورنری کی لالچ دی، بہرحال طرح طرح کی لالچیں دی. لوگ لالچ کا شکار ہوئے، کیونکہ انسان کی جو کمزوری ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو کمزوری سے فائدہ اٹھایا یزید نے بھی، اور بہت سے لوگوں کو خرید لیا پیسے کی بنیاد پر، عہدوں کی لالچ کی بنیاد پر. لوگ بک گئے اور اپنا ایمان کا سودا کر لیا، یزید کی تائید کرنے لگے. امام حسین اس وقت مدینہ شریف میں تھے، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ تھے. روز اپنے نانا جان کی مزار پہ حاضر ہوتے تھے. اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے تھے. اپنے بڑے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے مزار پاک پر حاضری دیتے تھے. پر نور ماحول میں امام حسین زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں کہ اچانک یزید کا آرڈر مدینے کے گورنر کے پاس آیا. اس نے مدینے کے گورنر کو آرڈر دیا کہ دنیا میں سب سے اہم شخصیت جو ہے اس وقت وہ رسول کے نواسے امام حسین ہیں. ان سے میری خلافت کو منواؤ پہلے. اگر یہ مان لیتے ہیں مجھے خلیفہ مسلمانوں کا تو ساری دنیا کے مسلمان آنکھ بند کر کے مجھے مان لیں گے. کیونکہ امام حسین پر سب کو اعتماد ہے، سب کو بھروسہ ہے کہ آپ نواسے رسول ہیں، سرکار کے شہزادے ہیں، سیدنا علی کے نور نظر ہیں، فاطمہ زہرا کے جگر پارا ہیں. جب یہ یزید کو اپنا خلیفہ مسلمانوں کا تسلیم کر لیں گے تو ساری دنیا کے مسلمان آنکھ بند کر کے، جب حسین جب مان لیے ہیں تو ہمارے ماننے میں کیا ہے؟ اکثر ہوتا نا، ارے اتنا بڑا آدمی جب ان کو مان لیا ہے ہمارے ماننے میں کیا ہے؟ اس طریقے سے یزید نے گیم کھیلا کہ یزید نے کہا گورنر کو کسی طرح بھی حسین کو بلاؤ گورنر ہاؤس میں اور میری خلافت منواؤ. اگر یہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے اپنا خلیفہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو. کتنا سخت آرڈر تھا. امام حسین کو رات کی تنہائی میں بلایا. گورنر مدینہ، مروان نام تھا اس کا، مروان. اس نے بلایا، کہا حسین یہ یزید کا آرڈر ہے، یزید کا حکم ہے، آپ اسے یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیجئے اور آپ اس کی ہاتھ پر بیعت کر لیجئے. امام حسین نے فرمایا اتنی رات کو تم بلا کر یہ بات مجھے کہہ رہے ہو، تم مجھے بلانا تھا تو دن کے اجالے میں بلانا تھا، یہ رات کے اندھیرے میں بلا کر تم مجھے دھوکہ دہی کی بات کر رہے ہو. کہا کہ مجھے اس وقت جانے دو، میں دن کے اجالے میں تم سے بات کروں گا. کیونکہ رات کی تنہائی میں جو معاملات ہوتے ہیں کوئی اس کے گواہ نہیں ہوتے ہیں، وہی وٹنس نہیں ہوتے ہیں. اکثر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ.
تو امام حسین یہ چاہتے تھے کہ جو بھی واقعہ ہو دن کے اجالے میں ہو تاکہ سب گواہ رہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح وہاں سے آپ رخصت ہو گئے اور دن میں آ کر بات کرنے کی بات کی. چنانچہ آپ دن میں تشریف لے گئے اور گورنر مدینہ سے ملاقات کی, اس سے بات چیت کی, اور بھی لوگ ساتھ میں تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مروان جو گورنر مدینے کا تھا سیدنا علی مرتضیٰ کی مخالفت میں بیان دیا, جو امام حسین کے والد ہیں, جو چوتھے خلیفہ ہیں سرکار کے, داماد مصطفیٰ ہیں, ان کی برائی کر رہا ہے. امام حسین کا ظرف دیکھیے, اعلیٰ ظرف, اعلیٰ اخلاق. اپنے والد کی برائی سن رہے ہیں منہ سے, مروان کے منہ سے, لیکن آپ نے اس کی مخالفت میں کچھ نہیں کہا, جواب نہیں دیا. تو غلط بول رہا, میرے والد ایسے نہیں تھے, کچھ نہیں کہا, خاموش سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. وہ بول کے تھک گیا. اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں ان کی شان میں بے ادبی کرنے لگا. امام حسین اس کو بھی سن کے خاموشی اختیار کیے, یہاں تک کہ دوران گفتگو اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا, سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا اپنی. کون؟ گورنر مدینہ. والد کی برائی سنتے رہے, خاموش رہے, بڑے بھائی کی برائی سنتے رہے, امام حسین خاموش رہے. لیکن جب مروان گورنر مدینہ نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا, امام حسین ٹوک دیے, کہا کہ اے مروان, کہ تجھے اتنی بھی عقل نہیں, اتنا بھی شعور نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے, بائیں ہاتھ سے صاف کر, سیدھا ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب امام حسین کا آپ ظرف دیکھیے, اپنے والد کی برائی سن کے برداشت کر رہے ہیں, کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں. اپنے بھائی کی برائی سن کر برداشت کر رہے ہیں, کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. لیکن شریعت کی خلاف ورزی دیکھتے ہی جواب دے رہے ہیں. یہ مزاج امام حسین کا تھا. اے حسینیوں, تم بھی اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرو. اگر کوئی ہم کو گالی دیتا ہے ہم خاموشی اختیار کریں, ہمارے باپ کو برا بولتا ہے ہم خاموشی اختیار کریں, کوئی ہمارے بھائیوں کی توہین کرتا ہے ہم اس کو برداشت کریں, لیکن اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرتا ہے اسے برداشت نہ کریں. اب یہاں برداشت نہیں ہوگی. ذاتیت کا جہاں معاملہ ہوگا, جہاں پرسنل معاملہ ہوگا ہم برداشت کریں گے, لیکن جہاں معاملہ اللہ رسول کا آئے گا ہم برداشت نہیں کریں گے. یہی امام حسین کا کردار تھا. جب یزید نام کا شخص جو امیر معاویہ کا بیٹا تھا, جب اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد خود سے خلیفہ بن گیا اور مسلمانوں کو زبردستی اپنی خلافت منوا رہا تھا, تو امام حسین جانتے تھے یزید کس قسم کا آدمی ہے, کس قسم کا آدمی ہے. یزید شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, سٹا کھیلتا ہے, عورتوں کو نچاتا ہے, بندروں کو نچاتا ہے, محفلیں شراب کی سجاتا ہے. ایسے آدمی کو مسلمانوں کا امام مانیں گے ہم؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں, ہم لوگ دنیا دار ہیں, دنیا کی بات بھی کرتے ہیں, دین کی بات بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں. ہم اپنے مسجد کے امام کو, جس کے پیچھے ہم اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا امام اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غلط خلاف شرع کام کرتا ہوا کسی کو نظر آ جائے, مسجد کا امام, تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے تیار ہوں گے؟ بولیے, ایمان کی بات بولیے. سارا مجمع جواب دے, نہیں ہوں گے. کیوں؟ شریعت کی خلاف ورزی کیا ہے, ادھر مصلی امامت پہ کھڑے رہ کر سب مسلمانوں کا امام بن کے کھڑا ہے. ہم ایسے شخص کو امام نہیں مانتے ہیں جو خلاف شرع کام علانیہ طور پہ کھلم کھلا کرتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار کے نواسے ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ کے جگر پارا ہیں. جب وہ جانتے ہیں کہ یزید خلاف شرع کام کرتا ہے, اللہ رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, ایسے خلاف ورزی کرنے والے شخص کو مسلمانوں کا امام میں مانوں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ نے برملا جواب دیا مروان کو, اے مروان کان کھول کے سن لے, حسین کی رگوں میں رسول ہاشمی کا خون دوڑ رہا ہے. میں کسی کے روب و دبدبے سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں, کسی کے جاہ و جلال دولت و شرف کی بنیاد پر ڈرنے والا نہیں ہوں. میں اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کروں گا. میں یزید کو کسی قیمت پہ بھی مسلمانوں کا امیر و خلیفہ نہیں مان سکتا. گردن کٹا دوں گا اپنی,
لیکن یزید کو خلیفہ نہیں مانوں گا. شروع دن اول دن یہی پیغام امام حسین نے سنا دیا سب کے سامنے, اور اسی پیغام پر شہادت کے وقت تک قائم رہے. امام حسین نے اپنے آپ کو بدلا نہیں, کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, کبھی پیر ڈاواں ڈول نہیں کیا, بلکہ جو مقام پر آپ قائم تھے, حق و صداقت کے مقام پر, شریعت کی حفاظت کے مقام پر, نانا جان کے دین کی بقا کے لیے جو آپ نے کمر کس لی تھی, آخر وقت تک کسے رہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جس جانفشانی کے ساتھ, جس ایثار و قربانی کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, پوری کائنات میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسے کہ امام حسین نے قربانی پیش کی ہے. بتاتا ہوں مختصر بات آپ کو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی جلسے ہونے والے ہیں قرب و جوار میں, تفصیلات آپ سنیں گے, لیکن آج جلسہ چونکہ امام حسین کے نام سے منعقد کیا گیا ہے, اسی لیے آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں تھے تو آپ نے بہتر سوچا کہ میں مکہ چلا جاؤں, وہاں پر رہوں گا سکون سے. اب حج کا موسم بھی آنے والا ہے, میں حج بھی کروں گا اور مکے میں رہوں گا. چنانچہ آپ مدینے سے ہجرت فرما کر پھر مکہ شریف تشریف لائے. مکے میں تھے, پھر مکے میں بھی آپ کو تنگ کیا گیا, کہا کہ یزید کو خلیفہ مانو, یزید کو خلیفہ مانو. تو آپ نے کہا میں نہیں مانتا. اتنے میں کوفہ ایک علاقہ جو بغداد میں, وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے, کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے پاس لیٹرز بھیجے کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے, ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ کو اپنا امام مانتے ہیں, یزید کو امام نہیں مانیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف ارادہ فرمائے کہ میں کوفہ چلا جاؤں, وہاں کے مسلمان میرا ساتھ دینے تیار ہیں. چنانچہ آپ اسی ارادے سے وہاں سے چلے تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول ہیں, وہ آپ کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے. کہا ہے نواسے رسول, اے امام حسین آپ کوفہ ہرگز مت جائیے, کیونکہ کوفے والے ہمیشہ بے وفائی کیے ہیں. آپ کے والد کو یہ بلا کر دھوکے سے انہوں نے شہید کیا تھا, اور آپ کو دھوکہ دے کے بلا رہے ہیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ ہرگز کوفہ مت جائیے. ایسا ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے. کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, یہاں سے مکے سے مکے ہی میں رہیے آپ. امام حسین نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا, اے عبداللہ تم تو میرا راستہ روکتے ہو, لیکن جو میرے نانا جان سے میں نے وعدہ کیا تھا زندگی میں, اس وعدے کا میں کیا کروں گا؟ وہ وعدہ تو مجھے پورا کرنا ہے, نانا جان سے جو کیا تھا میں, اس وعدے کا میں کیا کروں گا؟ لہذا اے عبداللہ میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے جانے دو کوفہ کی طرف. چنانچہ آپ نے طے کیا کہ پہلے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجوں کوفہ, تاکہ وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے مطلع کریں تو میں یہاں سے پھر چلوں گا. یہ طے ہو گیا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ تشریف لے گئے. تو ایک دن میں 40,000 کوفہ کے مسلمان آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کر لیے, امام مسلم کے ہاتھ پر. اور کوفہ میں جو گورنر تھا اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کو جب یہ معلوم ہوا کہ کوفہ والے مسلمان امام حسین کو اپنا امام مان رہے ہیں, یزید کو نہیں مان رہے ہیں, تو اس نے ایک چالاکی کی. شہر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, جو نامی گرامی شخصیتیں تھیں, ان کو دعوت دے کر, خصوصی دعوت دے کر کھانے کی قلعے میں بلایا ابن زیاد. تو سارے بڑے بڑے لوگ, اگر گورنر کی دعوت سے کون نہیں جاتا؟ ہمارے حیدرآباد کے گورنر چیف منسٹر دعوت دے دیں یہاں کے لوگوں کو, کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے. ایک عزت کی بات ہے بھائی, اتنا بڑا عہدیدار ہم کو دعوت میں بلایا ہے. تو ایسے ہی بڑے بڑے لوگ سب پہنچ گئے ابن زیاد کے قلعے میں. جیسے ہی اندر گئے, قلعے کا دروازہ بند ہو گیا, اور ابن زیاد نے ان کو دھمکی دی, کھڑے ہو جاؤ قلعے کی دیوار پر, اور اب رشتہ داروں سے, اپنے دوست احباب سے اعلان کر دو کھڑے رہ کر اوپر دیوار کے کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑو, یزید کا ساتھ دو, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہاری جان سے ہم کو مار ڈالا جائے گا. بلیک میل کیا ابن زیاد نے امام مسلم کے چاہنے والوں کا. چنانچہ سارے کے سارے کوفہ والے
اس اعلان کو سن کر دھیرے دھیرے اپنا ذہن بدلنے لگے. چنانچہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے قلعے کے باہر پہنچے. 40,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر گئے. کتنے مسلمان؟ 40,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے. نماز مغرب کا وقت آیا تو آپ نے اذان کہلوائی قلعے کے باہر ہی اور وہاں پر جماعت قائم کی نماز مغرب. تو معلوم ہوا ہمارے اماموں کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ نماز کا جہاں بھی وقت آ گیا، چاہے وہ میدان ہو، چاہے قلعہ ہو، چاہے وہ کوہسار ہو کہ ریگستان ہو، کہیں بھی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، اللہ کے دربار میں سر جھکایا اپنا. آج الحمدللہ شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، جگہ جگہ مسجدیں. مسلم محلوں میں تو پوچھو مت مسجدوں کا حساب. ہر 10 قدم پر ایک مسجد ملے گی آپ کو، اور مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ کی کیا معنی؟ آؤ نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے. لیکن ہم لوگ اپنے اپنی مصروفیات میں اس قدر کھوئے رہتے ہیں کہ نماز کا وقت آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، نہ ہمارے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، نہ خدا کے دربار میں سر جھکاتے ہیں. پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں. سچا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور خدا کے دربار میں سر جھکا کر اس کو اپنا معبود برحق مانتا ہے. مسلمانوں، اب جو کچھ غفلت میں گزر گیا سو گزر گیا. اب جو زندگی بچی ہوئی ہے، اس زندگی کو اللہ کی محبت میں گزارو، رسول کی محبت میں گزارو، اسلام کے طریقوں پہ عمل کر کے گزارو. انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر کے میدان میں ملے گا. یہاں تو سب کی گزر رہی ہے. اب جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے. دیکھ لیجیے آپ، بڑے بڑے کمپلیکس کے مالک ہیں، بڑے بڑی بلڈنگوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں. غیر مسلم، وہ دنیا میں سب کچھ مل گیا ان کو، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن مسلمان کے لیے آخرت ہے سب سے اہم، دنیا نہیں ہے سب کچھ. دنیا میں جتنے دن رہنا مہمان ہے. یہاں یہ مہمان ہے، دنیا کے مہمان ہیں چند دن کے لیے. جب تک اللہ پاک رکھنا چاہے گا رکھے گا. اور اللہ ہم کو بھوکا نہیں رکھا ہے، اللہ سب کو پال رہا ہے، سب کو روزی دے رہا ہے، سب کو پانی دے رہا ہے، سب کو کھانا دے رہا ہے، سب کو روٹی دے رہا ہے. کیا نہیں مل رہا کھانے کے لیے بولیے آپ؟ الحمدللہ ہم پیٹ بھر 3 ٹائم کھاتے ہیں، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، پھر بھی ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے. شکرانہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا شکرانہ ہے. تو نماز کی کبھی غفلت مت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، خدا کے دربار میں سر جھکا کر دیکھیے، پھر اللہ پاک کیسے آپ کو نوازتا ہے. اگر آپ 1000 پتی ہیں، انشاءاللہ نماز کی برکت سے آپ لکھپتی ہو جائیں گے. آپ لکھپتی ہیں، نماز کی برکت سے انشاءاللہ کروڑپتی ہو جائیں گے. آج آپ کمزور ہیں، انشاءاللہ نماز کی برکت سے طاقتور ہو جائیں گے. آپ طاقتور ہیں تو نماز کی برکت سے اللہ پاک آپ کی طاقتوں میں بے پناہ اضافہ فرما دیں گا. یعنی نماز سے انسان کو ترقی ملتی ہے، تنزلی نہیں ہوتی ہے. نیچے کی طرف نہیں جاتا آدمی نماز پڑھ کر، اوپر جاتا ہے، اوپر کی طرف چڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کی منازل طے ہوتے ہیں اس کے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، سر جھکایا نا، اپنے آپ کو نیچے کر دیا. سر جھکانا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کہا مولا میں بڑا نہیں ہوں، بڑا تو ہے. میں تیرے آگے اپنا سب سے اونچا سر، میری باڈی میں جو سب سے اونچی چیز ہے وہ تیرے سامنے جھکا دیا، میں تجھ کو اپنا بڑا مان لیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے بندے جب تو نے مجھ کو اپنا بڑا مجھ کو مان لیا ہے تو میں بھی تجھ کو اپنے صدقے میں بڑائی عطا کروں گا. اسی کو کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں سر جھکائے جاتے ہیں، اللہ پاک ان سروں کو جھکائے نہیں رکھتا ہے بلکہ سر بلندی عطا فرماتا ہے، سر بلندی عطا فرماتا ہے. آزما کے دیکھ لو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ آزمائی جائے. آزما کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا کے دیکھ لو، پھر دیکھو رب کی کیسی عنایتیں ہوتی ہیں، کیسی بخشش ہوتی ہے، کیسا رحم و کرم ہوتا ہے. اللہ پاک مجھ بولنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے باہر ہیں،
نماز مغرب کا وقت آ گیا، 40,000 مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، وہیں قلعے کے سامنے میدان میں آپ نے اذان کہلوائی اور جماعت کا اہتمام کیا، نماز کا اہتمام کیا۔ جب آپ نے رکعت باندھی تھی اللہ اکبر کہہ کر، 40,000 مسلمان پیچھے تھے، ادھر قلعے کی دیوار سے مسلسل اعلان چل رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے لوگ جو گرفتار ہو گئے تھے نا، ارے ہم کو بچا لو مرنے سے، چھوڑ دو امام مسلم کا ساتھ ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم تم کو واسطہ دیتے ہیں کہ ان کا ساتھ مت دو، چھوڑ دو ساتھ ان کا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جب رکعت باندھی تھی امام مسلم نے تو 40,000 مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے نماز کا 3 رکعت نماز پہ سلام پھیرا ہے، ایک بھی مقتدی پیچھے باقی نہیں تھا، سب بھاگ گئے چھوڑ کر، امام مسلم کو تنہا۔ اب کیا تھا؟ نقشہ پلٹ گیا، ابن زیاد کے فیور میں آ گیا معاملہ سب۔ ابن زیاد نے امام مسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا آرڈر پاس کر دیا۔ اب لوگ انعام کی لالچ میں امام مسلم کو پیچھے پڑ گئے، تو امام مسلم نے جب اپنے ہاتھ پر 40,000 مسلمانوں کو بیعت کرتا ہوا پایا تو آپ نے امام حسین کو مطلع کر دیا کہ امام آپ تشریف لے آئیے، کوفے والے مکمل ہمارے ساتھ ہیں۔ جب وہ خط پہنچا تھا جس دن امام حسین کے پاس، اسی دن امام مسلم کو یہاں شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے کیسی سازشیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے چالاکیاں لوگ چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کا وعدہ کیا ہے؟ الحق یعلو ولا یعلا، جو حق پر ہوتا ہے اللہ پاک اسے نیچا نہیں کرتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن نتیجہ اچھا ہوتا ہے، رزلٹ اچھا نکلتا ہے اس کا جو حقانیت پہ قائم رہتا ہے، اور جو بدک جاتا ہے ادھر ادھر اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے۔ دنیا تو اچھی ہو جائے گی لیکن آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو امام حسین نے ہی دیکھا، میں دنیا کے خاطر اپنے آخرت کو تباہ نہیں کروں گا، نہ اپنے نانا جان کی امت کو تباہ کروں گا۔ میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، میرے ساتھ قرآن ہے، اللہ تعالی کی حمایت میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ میدان کرب و بلا میں سن 61 ہجری کو 2 محرم کو پہنچ گئے کربلا کے میدان میں، کیونکہ راستے ہی میں آپ کو حر ابن رباحی نام کا ایک سپاہی جو پہلے یزید کی فوج میں تھا، وہ بعد میں پھر کنورٹ ہو کر امام حسین کے ساتھ ہو گئے، لیکن اس وقت تو وہ گرفتار کر کے لے کر گئے کربلا تک امام حسین کو۔ کون؟ حر ابن رباحی۔ وہاں پہنچنے کے بعد امام حسین نے ایک درخت سے ٹہنی کو توڑا تو خون ٹپکنے لگا، درخت سے ٹہنی کو توڑتے ہی خون ٹپکنے لگا، تو آپ کو نانا جان کی بات یاد آ گئی۔ فوراً آپ نے کہا اس میدان کا کیا نام ہے؟ تو وہاں رہنے والوں نے بتایا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ اچھا یہی کربلا ہے، ٹھیک ہے، اب یہیں پر میری آخری آرام گاہ ہوگی، اب میں یہ میدان سے آگے نہیں بڑھوں گا، یہیں پر قیام کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے خیمے نصب کر دیے اور وہیں پر 2 محرم سے آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور جو مختصر لوگ آپ کے ساتھ تھے جن کی تعداد کل 72 تھی، 72، اتنے آدمی ہی آپ کے ساتھ تھے۔ ادھر یزید جو ہے آپ سے لڑنے کے لیے 22,000 کی فوج کو بھیجا تھا میدان کربلا میں، ادھر 72 ہے صرف، ادھر 22,000 کی تعداد ہے۔ اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم سے 7 محرم تک کربلا میں آپ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ ادھر یزید کے لوگ آ کر بار بار آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ حسین دیکھو اب بھی وقت ہے، مان لو یزید کو خلیفہ، ورنہ تمہارے بچے تمہاری نگاہوں کے سامنے کاٹ دیے جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ امام حسین نے کہا دھمکی دیتے ہو مجھے بچوں کی؟ ارے میرے بچے اگر شہید ہو جاتے میری نگاہوں کے سامنے تو میں برداشت کروں گا، لیکن میرے نانا جان کے دین کو مٹتا ہوا برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کردار حسینی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول روز آواز بلند کیے تھے، آخر وقت تک اسی آواز پر آپ قائم رہے، اور یزید کو خلیفہ ماننے سے آپ نے سراسر انکار کر دیا کہ یزید جیسا شخص جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا سٹا کھیلتا ہے، ایسے مسلمانوں کا امیر مانوں گا میں اس کو ہرگز نہیں، گردن کٹا دوں گا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ چنانچہ 7 محرم سے 10 محرم تک آپ پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، مجبور کیا جا رہا ہے، کھانے پینے سے روکا جا رہا ہے۔
امام حسین نے کہا میں پیاس برداشت کروں گا، میں بھوک برداشت کروں گا، بھوکا مر جاؤں گا، پیاسا مر جاؤں گا، لیکن اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کروں گا. سبحان اللہ، کیا جذبہ محبت ہے. عزیزان ملت، بار بار ہم امام حسین کی یاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی اگر کوئی ایسی بات واقع ہو جائے کہ جس میں ہمارے ایمان اور عقیدے کا اگر کوئی سودا کرنا چاہتا ہے تو ہم کردار حسینی کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بتا دیں گے کہ ہم کو دین پسند ہے، اپنا ایمان ہم کو پسند ہے، اللہ رسول ہم کو پسند ہے، شریعت اسلامی ہم کو پسند ہے، اللہ کا قانون ہم کو پسند ہے، اور اسی کی خاطر ہم اپنی زندگیوں کو قربان کرتے جائیں گے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جذبہ حسینی پیدا ہوتا ہے اس کردار حسینی کو سننے کے بعد. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں آپ نے 7 محرم سے 10 محرم تک مسلسل بھوکے پیاسے رہ کر 10 محرم کو نماز ظہر کے وقت، یعنی جمعہ کا دن تھا، ظہر کے وقت میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبے کے دوران، اس آیت کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. عزیزان محترم، امام حسین عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 10 محرم کی صبح آپ نماز فجر ادا کر کے وہیں پر بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ بند ہو گئی، نیند لگ گئی. کبھی آدمی جب زیادہ تھکا ماندہ ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا ہے. کبھی ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی ایسا، میرے ساتھ بھی ہوتا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آدمی جب تھکا ماندہ ہوتا، راتوں کی نیند نہیں ہوتی ہے، تو جہاں بیٹھ جاتا ہے سکون سے تھوڑا، تو فوراً آنکھ بند ہو جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی. آنکھ جو لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اپنے نواسے حسین کو اپنے گلے لگا رہے ہیں، کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی حلق کو چوم رہے ہیں، اور فرماتے ہیں بیٹے حسین اب امتحان کا وقت قریب آ گیا، اب امتحان کا وقت قریب آ گیا، ثابت قدم رہنا، امتحان میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اور بیٹا حسین کبھی بھی اپنی زبان پہ شکوہ شکایت نہ کرنا، ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رکھنا. یہ تلقین فرما رہے ہیں سرکار اپنے نواسے حسین کو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے نانا جان کی وصیت اور آپ کی نصیحت کو سماعت فرماتے ہیں. اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے اپنا خواب اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کیا. ادھر گھر والوں میں آپ کی بہن تھی سیدہ بی بی زینب، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کیا کہ بھیا حسین میں بھی قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، اچانک میری بھی آنکھ لگ گئی. میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک خاتون ہے، مقدس خاتون، جو سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں ڈھکی ہوئی ہیں اور زمین کربلا کو صاف کر رہی ہیں، کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہیں، موٹے موٹے کنکر چن رہی ہیں. میں نے اس خاتون کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھا تو فرمایا اے مقدس خاتون آپ کون ہو؟ یہ کربلا کی زمین کی کیوں صاف کر رہی ہو؟ تو اس مقدس خاتون نے کہا بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں، بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں. کیا تجھے نہیں معلوم آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور آج میرے بیٹے حسین کی شہادت ہونے والی ہے، اور اسی میدان کربلا میں میرے بیٹے لخت جگر حسین کو شہید کر دیا جائے گا. تو میں زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے جسم میں کوئی کنکر نہ چبھ جائے. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے اپنا خواب بیان کیا تو پورے خیمے کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. امام حسین کا خواب، ادھر سیدہ زینب کا خواب سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ آج کی تاریخ جو ہے 10 محرم کی امام حسین کے لیے آخری تاریخ ہے، اب آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. عزیزان محترم غور کیجئے، لیکن پھر بھی امام حسین بڑے صبر و استقامت کے ساتھ قائم ہیں اور قربانی پر قربانی دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے آوان و انصار یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے.
آپ کے بھانجے شہید ہوئے جن کا نام سیدنا عون اور سیدنا محمد ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما، وہ بھی میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ کے بھتیجے یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادی جن کا نام امام قاسم ہے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کے شہزادے سیدنا علی اکبر جن کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، ایسا نورانی چہرہ، سرکار سے ملتا جلتا چہرہ کہ میدان کربلا میں جب علی اکبر تشریف لائے گھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھ میں نہیں برہنہ شمشیر لے کر، تو پورے کربلا میں جو یزیدی فوج تھی سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے آپ کا منہ تکنے لگے، کون شہزادہ ہے یہ؟ کون شہزادہ؟ اس کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ تو جو پرانے لوگ تھے کہنے لگے یہ علی اکبر ہے، یہ حسین کے بڑے شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر! روب کا یہ عالم ہے، دبدبے کا یہ عالم ہے کہ 22,000 کی فوج کھڑی ہے، یزید ناپکار کی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ علی اکبر سے آ کے مقابلہ کر لے۔ ڈٹے کھڑے ہیں علی اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی سامنے نہیں آیا مقابلے کے لیے تو سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ نے خود آواز دی، حل من مبارس، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا تو آئے میرے سامنے، حل من مبارس، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا تو آئے میرے سامنے۔ تو ایک ارزق نام کا پہلوان یزید کی فوج میں تھا اور اس کے 3 بیٹے بھی بہت بڑے پہلوان تھے۔ ابن زیاد ابن سعد نے پکارا ارزق کو، کہا او ارزق کیا دیکھتا ہے؟ یہ نوجوان للکار رہا، جا مقابلہ کر۔ تو ارزق نے کہا، ہنس کر کہا، یہ نوجوان کا میں بہادر پہلوان مقابلہ کروں یہ میری توہین ہے، میں نہیں جاؤں گا مقابلے کے لیے، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہی اس کا کام پورا کر دیں گا۔ چنانچہ اپنے چھوٹے بیٹے کو آواز دی، وہ چھوٹا بیٹا گیا مقابلے کے لیے علی اکبر کے سامنے۔ علی اکبر کے سامنے بڑا سینہ تان کر آیا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے شیر سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ ورنہ آپ پوچھیے، ہمارے یہ بیٹھے ہیں، یہ کیا نام، شہباز میاں، ان کے والد صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، والد صاحب ہیں، ان کا کاروبار گوشت کا ہے، آپ جانتے ہیں سب محلے میں۔ گوشت کاٹنے کے لیے ایک ہی مرتبہ میں کام نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 مرتبہ ستور چلانا پڑتا ہے، جب جا کے گوشت ہڈی کٹتی ہے، کیا جی، کھٹ کھٹ مارتے ہیں تو جب جا کے ہڈی ٹوٹتی ہے، ہڈی کٹتی ہے۔ کیا بول رہا ہوں میں، سنیے بات، بڑی طاقت سے مارتے ہیں لیکن پھر بھی 2-3 مارنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹے سے جانور مرغی کو ذبح کرنے کے لیے اتنی طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ایک بہادر نوجوان علی اکبر کے سامنے مقابلے کے لیے آیا ہے اور آپ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک ہی جھٹکے میں 2 ٹکڑے کر دیا، تو ہڈیاں بھی کٹیں، گوشت بھی کٹا، رگیں بھی کٹی، سب کچھ کٹ گیا، ایک ہی جھٹکے میں کٹ گیا کہ کیا طاقت کا عالم ہوگا ان کے ہاتھ میں۔ اللہ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے شیر ہیں جن کا نام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ چھوٹا بیٹا آنن فانن ختم ہو گیا تو اس نے منجلے بیٹے کو آواز دی، منجلا بیٹا بھی آیا، اس کو بھی ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا۔ بڑا بیٹا آیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں ارزق ہی غصے میں کافور ہو کر وہ ہاتھ میں نیزہ پکڑ کر گھوڑے پہ سوار ہو کے نیزہ ہلاتا ہوا آیا اور دور سے نیزہ پھینک کر سیدنا علی اکبر کو مار کر ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جب قریب آ گیا نیزے کا نشانہ لے کر تو سیدنا علی اکبر نے کہا، او ارزق ٹھہر جا، یہ جنگی چال تھی۔ کہا ٹھہر جا، میں سنا ہوں تو بڑا نامی گرامی پہلوان ہے۔ ارے کیسا نامی گرامی بن گیا تو؟ جس گھوڑے پہ تو بیٹھ کے آیا ہے وہ گھوڑے کی زین کا تو نے بیلٹ نہیں باندھا برابر اور لڑنے کے لیے آ گیا مجھ سے۔ تو جیسے ہی اس نے بیلٹ پھینکنے کے لیے جھکا، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہی جھکا، تو اس کا نیزہ اس کے ہاتھ میں سے کھینچ کر برق صاعقہ بن کر ایسا مارا کہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا اور زمین وہ گھوڑے سے گر کر زمین پر آیا اور زمین پر جسم کے ساتھ ساتھ نیزہ بھی پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر! تو ابن سعد نے پکار کر کہا، ارے یہ نوجوان پوری فوج کو اکیلا کاٹنے کے لیے تیار ہے اور یہ کافی بھی ہے، لہذا ایک ایک کر کے جائیں گے، سب ایسے ہی مر جائیں گے، کھیرے گاجر کی طرح کٹ جائیں گے، سب مل کے ایک ساتھ حملہ کرو۔ چنانچہ ابن سعد نے للکارا تو سب یزیدی فوج چو طرف سے گھیر کر
کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے چلا رہا ہے، کوئی تلواریں چلا رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سیدہ کا لال علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو گئے. پھر گھوڑا دوڑا کر میدان کربلا سے اپنے والد ماجد کی خدمت میں آ گئے اور خون بہ رہا ہے پورے جسم سے اور 3 دن کے بھوک اور پیاس سے حالت نڈھال ہو رہی ہے. آپ نے آ کر کہا یا ابتا لا تش، اے میرے بابا جان مجھے بہت شدت کی پیاس لگی ہے، بہت شدت کی پیاس لگی ہے. امام حسین نے فرمایا بیٹے علی اکبر تیرے باپ کے پاس اس وقت پانی تو نہیں ہے لیکن سوکھی زبان ہے، 3 دن کے لیے بیٹا اپنے باپ کی سوکھی زبان ہی چوس لے. چنانچہ امام حسین نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے زخمی بیٹے علی اکبر کے منہ میں رکھ دیا. علی اکبر نے اپنے والد ماجد کی نورانی زبان کو بہت دیر تک چوستے رہے. کچھ آپ کو فرحت حاصل ہوئی، سکون حاصل ہوا. پھر مقابلے کے لیے گھوڑا دوڑا کر میدان کارزار میں چلے گئے. کئی کوفیوں کو کاٹا، یہاں تک کہ خود آپ پھر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور کسی ظالم نے آپ کے سر اقدس پر ویسا وار کیا کہ سر جدا ہو گیا جسم پاک سے اور سر مبارک کو اس طرح اچھالا. ظالموں نے کہا حسین لو تمہارا بیٹا علی اکبر ختم ہو گیا ہے. علی اکبر کا سر کٹا ہوا آ رہا ہے، فضا میں اچھال دیا گیا ہے. لیکن امام حسین کی سرعت اور پھرتی کا یہ عالم تھا، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے شہزادے کے سر کو نیچے نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے گود میں لے لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر میدان کربلا سے خیمے تک لے آئے. تنہا حسین ہیں، سب کی لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. یہاں ایک جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی کم از کم چاہیے، لیکن تنہا حسین ہیں. غموں کا انبار ہے، غموں کا ہجوم ہے اور حسین سب کا غم برداشت کر رہے ہیں، سب کی لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے، مولا میں رسول کا نواسا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اے اللہ رحم فرما. میرے حال پہ نہیں کہا بلکہ کہا مولا میرے بیٹے نے تیری راہ میں شہادت کا جام نوش کر لیا، اس کی قربانی قبول فرما، قربانی قبول فرما. اے اللہ اس کو تم اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. یہی زبان پہ نعرہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ کی صدا لگا رہے ہیں. یعنی کبھی ناشکری نہیں کیے، شکوہ نہیں کیے، شکایت نہیں کی اللہ سے، بلکہ اللہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ امام حسین کی شہادت کا کارنامہ ہے. لہذا مسلمانوں ہم پر بھی کوئی برا وقت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، آفت آئے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں، بلکہ امام حسین کی طرح ڈٹ جانا. جب تم اپنے آپ کو حق پر جانتے ہو، ایک بات سن لو میرا جملہ، اب ہم آپ سب اپنے آپ کو حق پر جانتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو مسلک اعلی حضرت کہلاتا ہے یہی حق ہے، تو اس پہ جمے رہو جمے رہو جمے رہو. اب لاکھ طوفان آئیں، لاکھ آندھیاں آئیں، لاکھ مخالفتیں ہوں، ہم کو ان مخالفتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مسلک حق کا، مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہ جانا ہے. اسی کا نام حسینی کردار ہے. الحمدللہ ہم مسلک حقہ کے ماننے والے ہیں اور وہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو، تعلیمات کو من و عن روبہ عمل لاتا ہے اور یہی پیغام دیتا ہے کہ اے حسینی غلاموں اپنے اندر حسینی کردار کو پیدا کرو، حسینی جذبے کو زندہ رکھو، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، ہم بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے. لیکن جو کردار حسینی کو اپنا لیتا ہے، جیسے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ. ان کا نام لیوا، ان کا سچا کردار پر عمل کرنے والا جو بھی ہوگا وہ بھی اسی طرح حیات جاویدانی کا مالک ہو جائے گا. آپ زندگی کی پرواہ مت کیجئے، اپنی آخرت کی پرواہ کیجئے. آخرت کیسی ہوگی ہماری؟ دنیا تو گزر رہی سب کی، ہماری کیا سب کی گزر رہی ہے؟ اللہ کو جو نہیں مانتا ہے ملحد ہے نا. ملحد لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کو ہی نہیں مانتے. ہم تو اللہ الحمدللہ اللہ کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے، فرشتوں کے ماننے والے، ملائکہ کے ماننے والے، جنت کے ماننے والے، جہنم کے ماننے والے، تقدیر کو ماننے والے، اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے اس بات کو ماننے والے.
مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اس بات کے ماننے والے, ہم سب چیزوں کو ماننے والے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے, تو دوسری چیزوں کو کیا مانیں گے؟ وہ لوگ اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو وہ لوگ بھی جی رہے ہیں دنیا میں. بولنے کا مطلب یہ وہ لوگ بھی جی رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, اچھی اچھی کاروں میں گھوم رہے ہیں, اچھی اچھی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں. تو مطلب دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے پیارے. یہ دنیا تو دارالعمل ہے, یہ امتحان گاہ ہے, اور اس کی جو جزا ہے وہ حشر کے میدان میں ملنے والی ہے, وہ آخرت میں ملنے والی ہے. اس کی تیاری کرو کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. امام حسین نے یہی دیکھا, دنیا تو فنا ہو جائے گی لیکن آخرت باقی ہے. لہذا آپ نے اپنی آخرت کو ایسا ہمارا فرما لیا کہ آج ساری دنیا امام حسین کے کردار پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہے, اور نعرہ بھی لگاتی ہے, دم بھی بھرتی ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عمل پیرا ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان سویا ہوا ہے غفلت میں, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. ہر قوم, چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو, ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. الحمدللہ وہ حسین ہیں. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ اور قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. چنانچہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم کو موت سے نہیں گھبرانا ہے, بلکہ موت تو مومن کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے. تحفہ ہے. آپ کہیں گے رے موت تحفہ کیسے ہوں گی؟ موت اور تحفہ تو کوئی پیسوں کا ہوتا ہے, یا سونے چاندی کا تحفہ ہوتا ہے, یا کھانے پینے کی چیزوں کا تحفہ ہوتا ہے, فروٹ کا تحفہ ہوتا ہے. یہ کیسا تحفہ موت کا؟ آدمی مر جائے اور تحفہ کہلائے. اس لیے میں کہتا ہوں سمجھو بات کو, حسین تحفہ ہے موت. کیسے؟ آدمی زندہ رہ کر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد وہ چیز اسے خود بخود مل جاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ دیدار مصطفیٰ ہے. زندگی بھر کبھی دیدار نہیں ہوا, لیکن مرتے ہی خبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. اس لیے کہتا ہوں موت حسین تحفہ ہے پیارے, اس سے مت گھبراؤ, کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہے, جو جیتا ہے وہ اللہ کے واسطے جیتا ہے, مومن جو مرتا ہے وہ اللہ کے واسطے مرتا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے محبوب تم فرماؤ, قل ان صلاتي, بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے, وہ نسکی میری قربانیاں اللہ کے لیے ہے, محیایا میری زندگی اللہ کے لیے ہے, وہ مماتی میری موت اللہ کے لیے ہے, جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. تو جو اللہ کے لیے جیتے ہیں, اللہ کے لیے مرتے ہیں, وہ مرتے نہیں ہیں, حیات جاویدانی پا لیتے ہیں. اسی لیے قرآن نے فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں, مارے جائیں, تم ان کو مردہ مت کہو جی, وہ تو زندہ ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہو تو زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, وہ کیسے زندہ ہیں تمہارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو. رب نے فرما دیا زندہ ہے تو زندہ ہی ہے. پھر بولیے رب کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں معاذ اللہ. سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ قرآن عظیم ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں, اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ نے جو وعدہ فرما لیا کہ میری راہ میں جو جان دیتا ہے میں اس کو حیات جاویدانی عطا کر دیتا ہوں. تو لہذا شہادت اللہ تعالی کی طرف سے جس بندے مومن کو مل جاتی ہے, اس کے لیے رب کا ایک بڑا فضل ہے, بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کی زندگی کے بدلے اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیا. لہذا آج مختصر طور پر ہی صحیح, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ایک مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی لگاتار چند دنوں کے فاصلے پر اسی آس پاس کے علاقوں میں انشاءاللہ جلسے ہونے والے ہیں, اعلان ہوگا باضابطہ اس کا. تو جہاں جہاں جلسہ ہوگا آپ لوگ بھرپور تعداد میں تشریف لائیے, کیونکہ محرم الحرام کا ابھی شاید مہینہ شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کی کوئی اطلاع اب تک مجھ کو نہیں ملی ہے, کیونکہ آج ابر آلود تھا موسم. نماز مغرب کے بعد ہم نے دیکھا آسمان پہ ابر چھایا ہوا تھا, نظر نہیں آیا. ہو سکتا کسی علاقے میں کسی شہر میں نظر آیا ہو, اس کی اطلاع مل جائے گی. شہادت بھی انشاءاللہ مل جائے گی 10 محرم سے پہلے پہلے.
تو انشاءاللہ چاند ہوا ہے، اطلاع ملی ہے کچھ؟ اچھا خیر، اللہ عالم بالصواب۔ تو بہرحال آج 29 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، اور اگر چاند نہیں ہوا ہے تو پھر 29 تاریخ کے بعد پھر 30 تاریخ آئے گی، یعنی مطلب کل کی تاریخ 30 ہوگی، پھر اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو محرم الحرام سے متعلق، امام حسین سے متعلق یہ پہلا جلسہ اس سال کا الحمدللہ آج یہاں کون سا محلہ ہے یہ؟ رحمت نگر میں، ماشاءاللہ رحمت نگر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نام پاک سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ ہمارے اس محلے کے تمام سنی بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو ٹرسٹ بنایا انہوں نے، کیا نام ہے ٹرسٹ کا؟ رضائے اہل بیت ٹرسٹ۔ یہ ماشاءاللہ نوجوانوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے۔ ان کا ارادہ یہی ہے کہ فلاحی کام انجام دیے جائیں، مسلمانوں کی خدمت کی جائے، ان کی صحیح رہبری رہنمائی کا کام انجام دیا جائے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ جلسہ بھی ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر یہاں پر حاضر آیا اور آپ کے سامنے کچھ دیر اپنے خیالات آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت اور سچی عقیدت عطا فرمائے، اور آپ کے کردار پاک پر عمل پیرا رہنے کی ہم کو سب کو اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اب یہ جلسہ اپنے اختتامی مرحلے کی طرف ہے۔ تو آج آپ سے ایک بات کا وعدہ لینا یہی ہے کہ آپ حضرات اپنے مسلک اہل سنت و جماعت، جو الحمدللہ ساری دنیا میں اہل سنت و جماعت ہی کو غلبہ حاصل ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ مسلک اہل سنت و جماعت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے الحمدللہ۔ اب موجودہ زمانے میں جو حالات اتنے گڈمڈ ہو گئے، یعنی حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ پہچان بہت مشکل ہو گئی لوگوں کو۔ اس لیے علماء اہل سنت نے ایک ہم کو ضابطہ عطا کیا، پہچان کا طریقہ عطا کیا، بہت ایسی پہچان جہاں پر دھوکے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی پہچان دی۔ وہ دھوکہ نہیں ہوتا پہچان میں بھی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا نا کہ آدمی پہچانتے بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، نہیں پہچان میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لیکن علماء اہل سنت نے، بزرگان دین نے ایسا کرم کیا ہم سنیوں پر، ہم کو ایک ایسی پہچان کا ذریعہ عطا کیا جہاں پر دھوکہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پہچان کا نام ہے مسلک اعلی حضرت۔ اس پہچان کا نام کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت۔ لہذا اسی پر ڈٹے رہیے، قائم رہیے۔ جو اس مسلک کا ماننے والا، چاہنے والا ہے، وہی اہل سنت و جماعت کا سچا ہے نا؟ یہ پہچان ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھڑے ہو جائیے صلاۃ والسلام کے لیے۔ کیا ہے؟ اچھا ایک اعلان سن لیجئے۔ بمقام معین باغ فتح شاہ نگر میں، یہ پرانے شہر میں ہے، 18 اکتوبر کو بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان جلسہ شہید اعظم و مسلک اعلی حضرت کانفرنس منعقد کیا گیا ہے۔ اس جلسے میں کالپی شریف کے سجادہ نشین، کرسیاں بعد میں اٹھائیے، تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ ٹھہر جائیے آپ لوگ سکون سے، تاکہ جو میں بات بول رہا ہوں آپ اس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ ایک جلسہ کب ہونے والا ہے؟ 18 اکتوبر بروز اتوار، غالباً اتوار ہی ہے نا، اتوار کا دن۔ اب چاہے محرم کی تاریخ 4 ہو کہ 5 ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اور 18 اکتوبر کو جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس جلسے میں کالپی شریف کے سجادہ نشین حضور سیدنا غیاث ملت علامہ مولانا سید شاہ غیاث الدین صاحب قادری رضوی ترمذی، جو سرکار اعلی حضرت کے پیر جو ہیں، پیر کے پیر جو گزرے ہیں، یہ ان کے شہزادے ہیں۔ اعلی حضرت کے پیر کون ہے؟ سیدنا سرکار آل رسول رضی اللہ تعالیٰ، جو ماررہ شریف میں ہیں۔ تو ماررہ شریف کے جو بزرگان دین ہیں، ان کے پیر ہیں کالپی شریف والے۔ ماررہ شریف کے پیر والے کون ہیں؟ پیر خانہ کون ہے؟ وہ کالپی شریف کا پیر خانہ ہے۔ تو پیر خانہ کالپی شریف کے شہزادے اور سجادے غیاث ملت ہیں، جو الحمدللہ حضور سیدی تاج الشریعہ کے منظور نظر ہیں، اور آج الحمدللہ دنیا سنیت میں ان کے نام کی بڑی شہرت چل رہی ہے۔ اللہ پاک ان کے مراتب میں، درجات میں، عمل میں، تقویٰ پرہیزگاری میں اور ترقیاں برکتیں عطا فرمائے۔ تو 18 اکتوبر عیدی بازار فتح شاہ نگر میں جلسہ ہوگا۔
یہ فقیر بھی انشاءاللہ اس میں حاضر رہے گا. آپ لوگ بھرپور تعداد میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں. اور ہمارے مولانا اویس رضوی سہیل رضا صاحب بھی انشاءاللہ یہ بھی خطاب کریں گے. اور ایک جلسہ ہے جلسہ یاد امام حسین و عرس مظہر اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند 21 اکتوبر بروز چہارشنبہ بعد نماز عشاء. یہ کہاں ہے؟ مسجد قباء اللہ پور بورا بنڈا حیدرآباد میں 21 اکتوبر کو. 18 اکتوبر کو فتح شاہ نگر میں، 21 اکتوبر کو مسجد قباء اللہ پور بورا بنڈا میں ہے. اس جلسے میں مولانا شاہ نواز رضوی صاحب اور مولانا عبدالحی خان صاحب مینائی چشتی، مولانا عبد الواحد رضوی اور دیگر علماء بھی مخاطب کریں گے. یہ فقیر بھی انشاءاللہ حاضر آئے گا. تو آپ حضرات ان جلسوں میں آپ ضرور تشریف لائیے.